بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم انبیاء کرام کے متعلق سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم تمام انبیاء کرام کے متعلق پڑھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں اس چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس لیکچر کو آپ کے لیے آخر تک سننا کیوں ضروری اور لازمی ہے۔ اس کی دو وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی امتحان ہو، وہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہو، وہ جاب ٹیسٹ ہو، وہ CSS ہے، PMS ہے، PPSC ہے، FPSC ہے، ون پیپر ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، لیکچرشپ ہے، ون پیپر ہے، کوئی بھی امتحان ہے تو تمام امتحانات میں انبیاء کرام کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ ہم ان کو پڑھیں گے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم سے لے کے سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ تک، اس ترتیب کے ساتھ آپ کو کسی بھی چینل پہ انشاءاللہ اس طرح کا لیکچر میسر نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو مزید کسی کتاب کی، کسی لیکچر کو سننے کی انبیاء کرام کے متعلق سوالات کے حل کے لیے ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو آج اس سیریز کا ہمارا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام تک ترتیب کے ساتھ تمام انبیاء کرام کے متعلق پڑھیں گے۔ چلیے اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ انبیاء کرام کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے کہ انبیاء کرام کی کل تعداد 1,24,000 ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رسولوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے کہ رسولوں کی کل تعداد 313 ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سوال ہے کہ پہلے رسول کون تھے؟ جواب ہے کہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اگلا سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر نئی کتاب یا نئی شریعت نازل ہوئی ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر نئی کتاب یا نئی شریعت نازل نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت کو لے کر ہی آگے چل رہا ہو، یعنی اس میں نئی شریعت نہیں آئی، پچھلے جو رسول کی شریعت یا کتاب ہے اسی کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، تو وہ نبی ہے۔ اور اگر اس میں نئی کتاب یا نئی شریعت نازل ہو جائے تو وہ رسول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ قرآن میں 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور یہ سوال بہت دفعہ پیپر میں پوچھا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے کہ قرآن میں انبیاء کے نام پر 6 صورتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں کس نبی کے قصے کو احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ سوال ہے کہ 70 انبیاء کہاں مدفون ہیں؟ جواب ہے کہ 70 انبیاء مسجد الخیف میں مدفون ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد الخیف کہاں واقع ہے؟ جواب ہے کہ مسجد الخیف مینا میں واقع ہے۔ سوال ہے کہ صفی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ اور یہ سوال بھی بہت دفعہ پبلک سروس کمیشن میں پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا صفی اللہ لقب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟ جواب ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں کتنی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے کہ 25 دفعہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سب سے زیادہ کس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے کہ سورۃ اعراف میں سب سے زیادہ
حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر کہاں اتارا؟ جواب ہے کہ ہندوستان، جو کہ اب موجودہ سری لنکا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اگلا سوال ہے کہ کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جواب ہے کہ کوہ آدم سری لنکا میں واقع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو زمین پر کہاں اتارا؟ جواب ہے کہ جدہ میں اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کی ملاقات کہاں ہوئی؟ جواب ہے کہ میدان عرفات میں حضرت آدم اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے کہ 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ جواب ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے کس کو قتل کیا؟ جواب ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اگلا سوال ہے کہ قابیل اور حابیل کا جھگڑا کس پر ہوا یا کس بات پر ہوا؟ جواب ہے کہ اقلیمہ نامی لڑکی پر قابیل اور حابیل کا جھگڑا ہوا۔ سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ جواب ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ابلیس نے کفر کیا۔ اگلا سوال ہے کہ شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ شیطان کا اصل نام عزازیل تھا۔ اگلا سوال ہے کہ ابلیس کی جنس کیا ہے؟ اور یہ سوال بھی بہت دفعہ پبلک سروس کمیشن کے اندر پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ ابلیس کی جنس جن ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں دوسرے نبی کون تھے؟ جواب ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام دنیا میں دوسرے نبی تھے۔ سوال ہے کہ سب سے پہلے کس نبی پر صحیفے نازل ہوئے؟ جواب ہے کہ سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ جواب ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں تیسرے نبی کون تھے؟ جواب ہے کہ دنیا میں تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ادریس کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت ادریس کا اصل نام اخنوخ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں قلم کا استعمال کس نے کیا؟ جواب ہے کہ حضرت ادریس نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ اگلا سوال ہے کہ مدنیت، جس کو ہم سیوکس کہتے ہیں، علم فلکیات اور علم ریاضی کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب ہے کہ حضرت ادریس نے ان تمام علوم کی بنیاد رکھی۔ سوال ہے کہ حضرت ادریس نے کتنے شہر آباد کیے؟ جواب ہے کہ حضرت ادریس نے 180 شہر آباد کیے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ادریس کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت ادریس پیشے کے لحاظ سے درزی تھے۔ اگلا سوال ہے کہ کس نبی کی روح چوتھے آسمان پر قبض ہوئی؟ جواب ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ آدم ثانی، آدم اصغر اور نجی اللہ کس نبی کے لقب ہیں؟ نجی اللہ جو سوال ہے یہ بہت دفعہ پبلک سروس کمیشن میں پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تمام القاب ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اول المرسل اور شیخ الانبیاء کس نبی کے القاب ہیں؟ جواب ہے کہ یہ دونوں القاب بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے کہ حضرت نوح عراق میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ یہ سوال بھی پبلک سروس کمیشن میں بہت دفعہ پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اور کبھی اس طرح سے بھی یہ سوال آ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی،
تو اس میں بھی آپ نے 950 سال ہی ٹھیک کرنا ہے کہ 950 سال ہی حضرت علیہ السلام کی عمر تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب ہے کہ صرف 80 افراد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح کا قرآن میں کتنی دفعہ ذکر ہے؟ جواب ہے کہ حضرت نوح کا قرآن میں 43 دفعہ ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قوم نوح کتنے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی؟ جواب ہے کہ قوم نوح 5 بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس قوم نے بت پرستی یا شرک کیا؟ جواب ہے کہ قوم نوح نے دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی یا دنیا میں سب سے پہلا شرک کیا۔ سوال ہے کہ سب سے پہلے کس نبی نے شرک کے خلاف آواز بلند کی؟ جواب ہے کہ حضرت نوح نے سب سے پہلے شرک کے خلاف آواز بلند کی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے لیے کتنی دفعہ بد دعا کی؟ جواب ہے کہ 3 دفعہ حضرت نوح نے کفار کے لیے بد دعا کی۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب قوم نوح پر آیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس چیز کا عذاب آیا؟ جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا یعنی طوفان نوح جسے کہتے ہیں، جو کہ سیلاب بھی کہہ سکتے ہیں، پانی بھی کہہ سکتے ہیں، طوفان بھی کہہ سکتے ہیں، اس چیز کا عذاب قوم نوح پر آیا۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ جواب ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے افراد سوار تھے؟ جواب ہے کہ 80 افراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو مزید اس میں لیکچرز ترتیب کے ساتھ اور اتھینٹک مواد کے ساتھ اور اس طرح کے اہم سوالات کے ساتھ انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام ارک تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ٹھہری؟ جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا کر رکی۔ اگلا سوال ہے کہ کوہ جودی کہاں واقع ہے؟ جواب ہے کہ کوہ جودی ترکی میں، جسے اب ترکیہ کہتے ہیں، وہاں پہ واقع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے؟ جواب ہے کہ حضرت ہود قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں دوسرا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے کہ دنیا میں دوسرا عذاب قوم عاد پر آیا۔ اگلا سوال ہے کہ قوم عاد کا دوسرا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ قوم عاد کا دوسرا نام ارم ذات العماد تھا۔ سوال ہے کہ قوم عاد پر کتنے دن تک عذاب نازل ہوتا رہا؟ اور یہ سوال بھی پبلک سروس کمیشن میں کافی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں قوم عاد پر عذاب نازل ہوتا رہا۔ جواب ہے کہ شداد کس زمانے کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کا شداد بادشاہ تھا۔ سوال ہے کہ دنیا میں کس نے جنت بنائی؟ جواب ہے کہ شداد نے دنیا میں جنت بنائی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن میں کتنی دفعہ ذکر ہے؟ جواب ہے کہ 7 دفعہ حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے۔ سوال ہے کہ قوم سمود کی طرف کون سے نبی آئے؟ جواب ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کر آئے۔ سوال ہے کہ قوم سمود کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے کہ قوم سمود کا دوسرا نام عاد ثانی اور اصحاب الحجر ہے۔ سوال ہے کہ صابن کس نے ایجاد کیا؟ جواب ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے صابن ایجاد کیا۔ اگلا سوال ہے کہ اونٹنی کا معجزہ کس نبی کی طرف منسوب ہے؟
جواب ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف اونٹنی کا معجزہ منسوب ہے۔ سوال ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس نے قتل کیا؟ جواب ہے کہ قدار بن سالف نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا۔ اگلا سوال ہے قوم سمود پر کس چیز کا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے کہ چیخ اور زلزلے کا عذاب قوم سمود پر نازل ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس بستی سے ہوا؟ جواب ہے کہ قوم سمود کی بستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک کے موقع پر گزر ہوا۔ یہ کبھی اس طریقے سے بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ قوم سمود کی بستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس غزوے کے موقع پر ہوا؟ اگلا سوال ہے کہ جد الانبیاء اور ابو الانبیاء کس کے لقب ہیں؟ یہ سوال بھی بہت دفعہ پبلک سروس کمیشن میں آیا ہے۔ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دونوں القاب ہیں۔ جد الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے دادا، اور ابو الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے والد۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل یعنی عراق میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال قبل اس دنیا میں تشریف لائے؟ جواب ہے کہ 2500 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے۔ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے کہ 86 سال حضرت ابراہیم کی عمر تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ سوال بھی پبلک سروس کمیشن میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم کس چیز کی پوجا کیا کرتی تھی؟ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ کس سے ہوا؟ جواب ہے کہ نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ جواب ہے کہ نمرود نے دنیا میں سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم کو نمرود نے کیا سزا دی؟ جواب ہے کہ زندہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے حج کا اعلان کیا؟ جواب ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنی دفعہ ذکر ہے؟ جواب ہے کہ 69 دفعہ 69 دفعہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نبی کے لیے قرآن میں اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اور یہ سوال 2021 کے اندر لیکچر اسلامیات کا جو پیپر ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ سوال آیا تھا۔ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مہمان نوازی کس نبی کی سنت ہے؟ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کس نبی کو یہود، نصارہ، مشرکین اور مسلمان سب اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں؟ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام کے تمام یہود، نصارہ، مشرکین اور مسلمان اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے دو نبی ہم عصر یعنی کنٹمپرری تھے؟ اور یہ سوال بھی پبلک سروس کمیشن میں بہت دفعہ دہرایا گیا ہے۔ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں نبی ایک ہی زمانے میں مختلف قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت لوط کا حضرت ابراہیم سے کیا رشتہ ہے؟
जवाब है कि हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। अगला सवाल है कि दुनिया में सबसे पहले हिजरत करने वाला जोड़ा कौन सा था? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब है कि हज़रत लूत और उनकी बीवी दुनिया में सबसे पहले हिजरत करने वाला जोड़ा था। अगला सवाल है कि हज़रत लूत की कौम किस मर्ज में मुब्तला थी? जवाब है कि हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थे। अगला सवाल है कि किस कौम पर पत्थरों की बारिश हुई? जवाब है कि कौम लूत पर अल्लाह ताला की तरफ से पत्थरों की बारिश की शक्ल में अजाब नाजिल हुआ। अगला सवाल है कि कौम लूत पर अजाब के आसार किस जगह पाए जाते हैं? जवाब है कि डेड सी में कौम लूत पर नाजिल होने वाले अजाब के आसार पाए जाते हैं। और ये भी पब्लिक स्कूल कमीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि डेड सी कहाँ पे है, तो वो जॉर्डन और इसराइल के दरमियान में। अगला सवाल है कि हज़रत इब्राहीम के छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब है कि इब्राहीम के छोटे बेटे का नाम हज़रत इसहाक था। अगला सवाल है कि हज़रत इसहाक की वालदा का नाम क्या है? जवाब है कि हज़रत इसहाक की वालदा का नाम हज़रत सारा है। सवाल है कि उम्मुल अंबिया किसका लक़ब है? जवाब है कि हज़रत सारा का उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की वालदा लक़ब है। अगला सवाल है कि इसराइल किस नबी का लक़ब था? जवाब है कि हज़रत याकूब का लक़ब था इसराइल। और ये सवाल भी बहुत दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है। अगला सवाल है कि इसराइल के क्या मानी है? जवाब है कि इसराइल के मानी है अल्लाह का बंदा, इसको अरबी में कहते हैं अब्दुल्लाह। अगला सवाल है कि बनी इसराइल कौम किस नबी की तरफ मंसूब है? जवाब है कि हज़रत याकूब की तरफ बनी इसराइल कौम मंसूब है। अगला सवाल है कि हज़रत याकूब के कितने बेटे थे? जवाब है कि हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। सवाल है कि हज़रत याकूब के बड़े बेटे का नाम क्या था? जवाब है कि हज़रत याकूब के बड़े बेटे का नाम यहूदा था। अगला सवाल है कि कौन से नबी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए? जवाब है कि हज़रत याकूब आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। अगला सवाल है कि कुरान में कितनी दफ़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? जवाब है कि 16 दफ़ा कुरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। अगला सवाल है कि यहूदी कौम किसकी तरफ मंसूब है? तो जवाब है कि याकूब के बड़े बेटे यहूदा की तरफ यहूदी कौम मंसूब है। ये आज का हमारा पहला लेक्चर था। इसके बाद 2 लेक्चर अंबिया के नाम के मुतालिक मज़ीद होंगे। उसके इसमें इंशाल्लाह हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके सेकंड लास्ट नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 2 लेक्चर मज़ीद पढ़कर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे और ये जो सीरीज़ है अंबिया के नाम की इंशाल्लाह इख्तिताम को पहुँच जाएगी।